قليلة لذاتها. دیکھو میرے بھائی، نام سے کچھ نہیں ہوتا، نام سے کچھ نہیں ہوتا. بہت سارے لوگ، اگر یہاں قرآن میں اگر کوئی آیا ہوتا نا کہ آپ کا امام مثلا حسن ہے، تو اللہ جانتا ہے کہ ابھی پورے عالم اسلام میں لاکھوں ملینز لوگ ہوتے اپنا نام حسن رکھتے اسی محبت میں کہ ہم امام بن جائیں. قرآن مجید نے صفات بتا دی ہے بھائی. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم. یہ انفس کون ہے؟ یہ نفس کون ہے؟ نفس نبی صلی اللہ علیہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے دیکھ لیا کہ اس کلپ کے اندر ڈاکٹر زبیر صاحب جو پاکستان کے ایک مشہور معروف عالم ہیں، یوٹیوب پر ان کی کافی کلپس ہیں، وہ مناظرہ کر رہے ہیں اللہ یاری سے، اور انہوں نے اللہ یاری سے مطالبہ کیا کہ جو تمہارے 12 امام ہیں ان پر نص دے دیں. مراد یعنی قرآن کریم میں ان کے نام دکھا دیں، یا احادیث متواترہ کے اندر ان کے نام دکھا دیں. آسان بات ہے. تم نص کی بات کرتے ہو کہ امامت نص کے ساتھ ہونا چاہیے، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ان کے نام ہونا چاہیے، تو تم بھی دکھا دو. اللہ یاری بیچارہ اتنا مجبور ہوا کہ اس نے ناموں کی بات ہی کا انکار کر دیا اور کہنے لگا کہ آپ نے صاف سن لیا ہے کہ نام کچھ نہیں ہے، اصل صفات ہیں. میرے بھائی، اگر اصل صفات ہیں اور آپ کی مراد لفظ نص سے صفات ہوں، یعنی قرآن کے اندر صفات ہوں، تو پھر سورت نور کی آیت جو ہم سالوں سے ہم پیش کر رہے ہیں تمہارے سامنے، کہ سورت نور کے اندر آیت استخلاف، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولیمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم ولیبدلنہم من بعد خوفہم امنا. اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے 3 صفتوں کا ذکر کیا. آیت بھی استخلاف کے بارے میں ہے، خلافت کے بارے میں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو خلافت ہونے والی ہے، یہ آیت قطعی دلالت ہے اس مسئلے پر. ٹھیک ہے. اور اس کے اندر خلیفے کی 3 صفات بیان کی گئی ہیں، جو تمہارے علماء نے بھی خود کہا ہے اپنی کتابوں کے اندر کہ یہ 3 صفات جو اس آیت کے اندر ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل نہیں ہوئی. تو جب ہم یہ تمہارے سامنے پیش کرتے ہیں تو تم اس کو نص کیوں نہیں مانتے ہو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے لیے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت 100% ان 3 صفات کو حاصل تھی، ان کو یہ 3 صفتیں حاصل تھی. اسی طرح حضرت عمر کو، اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. لیکن یہ جو تم نے آیت پیش کی ہے، آیت مباہلہ سورت آل عمران ورس 61 میں، اور اس سے تم نے استدلال کرنے کی کوشش کی، میں حیران ہوں کہ اتنا کمزور استدلال. ابھی دیکھیں 3-4 باتیں ہیں اس آیت پر. پہلی بات کہ سورت آل عمران کی یہ جو آیت ہے، قُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا، آپ فرما دیجئے کہ تم لے آؤ ہمارے بیٹوں کو تمہارے بیٹوں کو، ہماری عورتوں کو تمہاری عورتوں کو، اور ہماری جانوں کو تمہاری جانوں کو لے آؤ مباہلہ کے لیے. ہم مباہلہ کریں گے. ٹھیک ہے. تو اس میں تو نجران کے عیسائی مراد ہیں، اور اس آیت کا تعلق مسئلہ خلافت کے ساتھ دور سے بھی نہیں. یعنی دیگر الفاظ میں کہ یہ آیت مسئلہ خلافت میں قطعی الدلالت نہیں، اور امامت کے لیے قطعی الدلالت تمہارے یہاں ہونا اور ہمارے یہاں ہونا بھی یہ مسلم چیز ہے کہ آیت کا قطعی الدلالت ہونا ہے. اب اس آیت کا مسئلہ خلافت کے ساتھ کیا ہے؟ کچھ نہیں، کوئی تعلق نہیں ہے. ویسے ہی تم نے بس لے آئے. اچھا، یہ تو پہلی بات ہوئی کہ اس کا تعلق مسئلہ خلافت کے ساتھ ہے ہی نہیں. دوسری بات کہ یہ جو لفظ تم نے جس لفظ سے تم نے استدلال کرنے کی کوشش کی کہ انفس سے مراد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، لہٰذا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر ہو چکے ہیں، اور چونکہ وہ برابر ہیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہو، یہی تمہاری مراد ہے، یہی تم کہنا چاہتے ہو، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہو تو پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ میں ہوں گے. ٹھیک ہے.
پہلی بات تو یہ ہے کہ لفظ انفس سے حضرت علی کا مراد ہونا قطعی الدلالت نہیں، یعنی یہ لفظ قطعی الدلالت نہیں حضرت علی پر، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لفظ ابنا یعنی بیٹوں کے اندر داخل ہوں، اور تفسیروں کو آپ دیکھ لیں، اپنی تفسیروں کو بھی، ہماری تفسیروں کو بھی، اور عربی محاورات کو بھی دیکھیں، عربی زبان کو بھی دیکھیں کہ جو داماد ہوتا ہے اس پر لفظ ابنا، وہ اس کا اطلاق لفظ ابنا پر ہوتا ہے، تو وہ لفظ ابنا میں بھی داخل ہو سکتے ہیں، لفظ انفس میں بھی داخل ہو سکتے ہیں۔ جب ایسی بات ہے تو پھر لفظ انفس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قطعی الدلالت نہیں، اور جس طرح میں نے پہلے کہا قطعی الدلالت ہونا ضروری ہے، یہ دوسری بات ہوئی۔ اور چلو بالفرض ہم مان لیں کہ دیکھیں یہ لفظ انفس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قطعی الدلالت ہے، چلو ہم مان لیتے ہیں، پھر بھی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ دونوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ من کل الوجوہ یعنی ہر طریقے سے، ہر طرف سے وہ برابر ہیں، کیونکہ یہ تو مسلم اور اجماعی بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے افضل ہیں، ان کے برابر نہیں ہیں۔ تو جب اس میں مساوات ثابت نہیں ہوئی تو پھر من کل الوجوہ وہ مماثل اور مساوی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں ہوئے، یعنی کچھ چیزوں کے اندر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر ہیں، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ گھرانے سے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ قبیلے سے ہیں، اور اسی طرح دونوں کا ایک ہی دین ہے، دونوں کا ایک ہی دین ہے۔ تو جب لفظ انفس اگر ہم مان بھی لیں کہ وہ قطعی الدلالت ہے حضرت علی پر، پھر بھی مساوات من کل وجوہ ثابت نہیں ہو سکتے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے افضل ہیں۔ یہ تو، اور چوتھی بات کہ یہ کہنا کہ دیکھو چونکہ وہ مماثل ہیں اور ایک دونوں کے برابر ہیں ہر چیز کے اندر، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ہوں گے۔ یہ تو تمہارا اپنا اجتہاد ہے، یہ تو تمہارا اپنا قیاس ہے، اور تمہارا اپنا قیاس وہ ہم پر حجت نہیں، اور نہ کسی دوسرے راوی یا کسی دوسرے سنی پر حجت ہے۔ تو آپ یہ قیاس اپنے ہی پاس رکھیں۔ دیکھیں اگر اس طرح کے قیاسات لوگ شروع کریں تو پھر کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ دیکھیں چونکہ حضرت علی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسرے کے اتنے برابر ہیں، ایک دوسرے کے انفس ہیں، ہر طرف سے وہ برابر ہیں، من کل الوجوہ وہ برابر ہیں، لہٰذا حضرت فاطمہ کا نکاح حضرت علی کے ساتھ حرام ہوا، جس طرح حضرت فاطمہ کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حرام ہے۔ کوئی اس طرح کا بھی قیاس کر سکتا ہے، اجتہاد کر سکتا ہے، پھر آپ اس کو کیا کہو گے؟ آپ ان کو کیسے روکو گے؟ تو اس طرح کے جو غلط قیاسات اور غلط اجتہادات ہیں وہ غلط نتائج تک پہنچتے ہیں، آپ اس طرح نہ کریں۔ نہ آیت مسئلہ خلافت کے ساتھ قطعی الدلالت ہے، نہ لفظ انفس وہ قطعی الدلالت ہے حضرت علی پر۔ جو قیاس تم نے کیا وہ قیاس بھی باطل ہے، کیونکہ من کل الوجوہ وہ ثابت نہیں ہے بلکہ من بعض الوجوہ ہے، اور اگر مساوات من بعض الوجوہ ہے تو ہم نے آپ کو وہ بتا دیا ہے کہ کہاں وہ برابر ہیں۔ ایک دین کے اندر وہ برابر ہیں، ایک قبیلے کے اندر وہ برابر ہیں، ایک گھرانے کے اندر وہ برابر ہیں۔ اور یہ جو قیاس تم نے استعمال کیا، اتنا غلط قسم کا قیاس، اتنا کمزور قیاس کہ اس کے غلط نتیجے نکلتے ہیں کہ کوئی یہ بھی حرام کر سکتا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ تو آپ اس طرح کے غلط اجتہادات اور قیاسات سے بچیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔